بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ السجدہ، جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ چونکہ 41 نمبر پر فصلت جس کا نام ہے اسے بھی السجدہ کہتے ہیں، دونوں صورت میں سجدہ ہے، تو یہ تفریق بیان کرنے کے لیے۔ گزشتہ جو ہماری سورہ ہوئی تھی لقمان، تو اس کی 5 آیتیں ملتی جلتی تھیں سورہ بقرہ سے بالکل، یعنی 95%۔ آج کی یہ 2 آیتیں اس سے ملتی جلتی ہیں، لیکن فرق ہے۔ آج کے سورہ کے ابتدا میں ایک پیغام ہے، ایک اظہار ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت کی تکمیل ہے، تو ترجمے میں ہی خیال رکھیں۔ اور ویسے جو آپ کو ہم نے مضامین بھیجے تھے وہ ایک جھلک تھی، جیسے کہ نیند اور موت اور وفات میں کیا فرق ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ جیسے پہلی آیت میں رب ہے تو اللہ اور رب میں کیا فرق ہے، اور یہ کہ 6 دنوں کی پیدائش، 6 دنوں میں آسمان زمین، یہ تو سورج تو اس وقت نہیں تھا، اور اس کے علاوہ انسان کی پیدائش، جو انسان کا جو نطفہ ہے اس کے بارے میں ایک معلومات بہم پہنچائی جائے گی، اور کئی چیزیں ہیں۔ اور یہ اخیر میں اس صفحے کے نیند، موت اور وفات کے تعلق سے ذکر پیش کیا جائے گا۔ تو ایک صفحے تک انتظار کیجیے، اور پھر دوسرے صفحے پر جب پہنچیں گے تو وہاں کے تعلق سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ دیکھیے ترجمہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ سے، شرک، تو معلوم ہونا چاہیے کہ من جو ہے نا، من و عن دوری کے لیے آتا ہے۔ جیسے گھر سے مسجد تک، تو گھر سے نکلے، تو آپ یوں ترجمہ کریں گے کہ اللہ سے، تو معنی مختلف ہے۔ لیکن یہ ان مکاتب میں ترجمہ کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اب تو مکاتب نام نہیں نا، مکتب نام نہیں۔ مکتب کسے کہتے ہیں؟ جہاں چھوٹے بچے کو لے جاتے تھے الف باتا۔ اب اس وقت ملا لوگ تھے، اب مولوی آ گئے تو انہوں نے اس کا نام مدرسہ ہی دے دیا، تو وہ مکتب ہوتا ہے۔ تو خیال رکھیے گا، اپنے بچوں سے سنیے، اللہ کی پناہ، یعنی اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا، سرچشمہ رحمت و مہربان۔ بنام خدا یعنی کیا؟ اللہ کے نام سے، شروع نہیں ہے۔ اب یہی میں چیز سمجھانا چاہتا تھا گزشتہ، کہ بغیر دلیل طلب کے تقلید کرنا یہ اندھی تقلید ہے۔ سارے مصحف میں یعنی 99% شروع کرتا ہوں، کس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں؟ تو تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دلیل۔ اس کا ترجمہ با کس کے لیے آتا ہے؟ آمنت باللہ، تو کیا میں اللہ کے نام سے ایمان شروع کرتا ہوں؟ ایمان آمنت باللہ ہی، تو با کے معنی شروع کرتا ہوں نہیں ہوتے، کئی معنی ہوتے ہیں۔ دیکھو اوپر، تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف ابجد، پیغام ہے ان 2 آیتوں میں، الف لام میم اور تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ لا ریب اور رب، یہ 3 چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کافی مواد ملے گا۔ اتارا جانا کتاب کا، جس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی جانب سے نازل کیے جانے میں۔ تو پہلے ترجمے سے فارغ ہوتے ہیں۔ الف لام میم اور لا ریب۔ تو الف لام میم کے مطلب کیا، مفہوم کیا؟ کہ اس کے سب سے پہلے مخاطبین عرب کے لوگ تھے، پھر ہم ہیں اور آپ۔ تو عرب کے شعراء، فصحاء، ادباء،
یہ الف لام میم وہی حرف ہیں جن سے تم اپنا کلام پیش کرتے ہو. کلام ہو، خطبہ ہو، نثر ہو، نظم ہو، شاعری ہو، اور واہ کی داغ حاصل کرتے ہو. انہی حروف سے یہ کلام بنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیش کر رہے ہیں. یہ پیغام ہے. تو آپ اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ کیسا کلام ہے؟ یہ پیغام دیا جا رہا ہے. پھر دوسرا، کتاب کا اتارا جانا جس میں شک نہیں، کس میں شک نہیں، یہ پیغام دیا جا رہا ہے. تو ذرا غور سے سنیے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں. شک نہیں کا مطلب کیا؟ اس کو غور سے سنیے. کتاب میں شک نہیں. کئی کتابیں ایسی ہیں، سائنس کی بولو، جغرافیہ کی بولو، اس میں صحیح خریطہ بنا ہے. میپ جو ہے اگر صحیح ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، شک نہیں. چلیے جدہ کا خریطہ بناؤ، میپ ہی کہتے ہیں نا، بنا دو نقشہ، بالکل صحیح بنا دو. صحیح ہے کہ نہیں؟ جی. تو کافی نہیں ہوگا کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں شک نہیں. تو ترجمہ کیا سنیے یہاں، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب کے اللہ کی جانب سے نازل کرنے میں کوئی شک نہیں. دیکھو فرق آ گیا نا. آپ کہیں گے اس کتاب میں شک نہیں، یہ کتاب اللہ کی جانب سے منزل شدہ ہے یا منزل من اللہ ہے. تو آسان کر دیا میں نے کہ اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں شک نہیں. فرق ہے نا. تو جب اس میں شک نہیں، جو کتاب میں ہوگا اس میں بھی شک نہیں. یہ نقطہ یہاں سمجھایا جا رہا. تنزیل کے معنی کیا؟ سورہ قدر میں انا انزلنا، ہم نے اتارا. تو انزلنا، انزل، نزل اور تنزیل، نزل نزل فرق ہے. تنزیل یعنی تھوڑا تھوڑا مجموعہ. جی. غار حرا سے شروع ہوا تھوڑا تھوڑا، اور انزلنا ہم نے یکجا صورت میں اتارا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. یہ فرق ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا مجموعہ اس کتاب کا جس میں شک نہیں. کس میں شک نہیں؟ من رب العالمین، سارے جہاں کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے. اچھا، اب یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ خطاب کیا جا رہا ہے عربوں سے کہ یہی حروف ہیں. آپ تاریخ کے اوراق پلٹیے، کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کلام کی جامعیت پر اعتراض کیا ہو. کبھی نہیں کیا. یہ ضرور کہا کہ ایک ہی اللہ کی پوجا کی بات کر رہے ہو، ہمارے تو اور بھی ہیں، مگر کلام میں مجال نہیں. کبھی کہا ہے؟ کبھی نہیں. کیونکہ وہ جانتے تھے یہ وہی حروف ہیں، اور کبھی نہیں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب، اس کے کیا معنی، سب جانتے تھے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہاں کیا کہوں میں، رب لایا گیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا من اللہ، اللہ. تو جو میں نے پیغام بھیجا تھا کہ اللہ اور رب میں کیا فرق ہے، اس کو آج سن لے غور سے. کافی فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے، اللہ سے الوہیت، رب سے ربوبیت ہے نا. تو اللہ کسے کہیں گے؟ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ رب کے یہ بھی اس کی صفت ہے، لیکن جہاں اللہ ہے، الوہیت ہے، وہ مخلوق سے کچھ چاہتا ہے، جسے ہم کیا کہیں گے، مکلف بناتا ہے. تکلیف نہیں کہہ سکتے. تکلیف کسے کہیں گے کہ آپ سے ہم نے کہا بھائی پانی دیجیے، آپ کو تکلیف دی. تکلیف نہیں ہے، آپ کو مکلف بناتا ہے، یعنی آپ سے کچھ چاہتا ہے، آپ سے تقاضا کرتا ہے. رب میں یہ بات نہیں ہے. تو کیا چاہتا ہے آپ سے؟ کہ صرف اللہ ہی کا تصور دل میں اتارو، کسی غیر کا نہیں. چاہتا ہے نا کہ تکلیف دیں، اللہ ہی اللہ. صرف اللہ ہی کو بڑا جانو، اللہ ہی کو خالق جانو، اللہ ہی کی پوجا کرو، عبادت کرو. چاہتا ہے. اسے میں کہہ رہا ہوں آپ کو مکلف بنایا. اللہ ہی کے لیے روزہ رکھو، اللہ ہی کی قسمیں کھاؤ، اللہ ہی کے لیے نذرانے پیش کرو، سب اللہ کے لیے. تو الوہیت میں چاہتا ہے، ربوبیت میں چاہتا نہیں، عطا کرتا ہے، بخشش دیتا ہے. وہ کیا؟
آپ کو بخشش دے دی کتاب. یہ فرق ہے. کیا مطلب رب کا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، فارسی والوں نے ترجمہ کیا ہے پالن ہار، پالنے والا. ماں باپ پالتے ہیں نا بچے کو. 1 سال کے بچے سے کچھ مانگتے ہیں، وہ گلاس اٹھا کے دو، پانی لا کے دو، نہیں، پرورش کرتے ہیں. تو یہ رب پالن ہار ہے. پیدا ہونے سے پہلے ماں کے چھاتی میں دودھ کا انتظام، رزق کا انتظام، یہ ہے رب. تو صرف دنیا داری ہی نہیں، دین داری بھی. دین کو سمجھنے کے لیے اس نے کتاب آپ کو ہدیے میں دی. اب الوہیت یہ چاہتی ہے کہ اس کتاب پہ عمل کرو. فرق ہوا نا رب میں. اب پیغام کیا دو اس پر؟ یہ رب کی کتاب ہے، کتاب ہی نہیں ہدیہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ کیا ہے؟ اگرچہ وہ صحیح ہوں لیکن کیا ہے؟ اس کا درجہ کون سا ہے؟ من رب العالمین نہیں ہے، وہ انسانوں کی ہیں. کبھی کسی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے؟ کتابیں بہت مشہور ہیں آج کل، جانتے ہیں آپ. جیسے کہ 5 فقہ ہیں تو 5 کی بڑی بڑی ماسٹر کتابیں وہ مشہور ہیں. جیسے ہدایہ ہے، ام الکتاب ہے، اور المجموع ہے، اور فتح القدیر ہے، یہ مشہور ہے. لیکن اس کتاب میں اس میں فرق کیا ہے؟ یہ عطیہ ہے رب العالمین کی جانب سے. تو وہ کیا ہے؟ جنہوں نے لکھی انہیں اپنے خطا کا، غلطی کا احتمال ہے، اس لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری کتابیں ماسٹر نہیں ہیں. ماسٹر کیا ہے؟ قرآن اور سنت. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تقلید کسے کہتے ہیں؟ قبول القول من احد بلا حجت، بغیر دلیل کے. تو وہ فتاوی میں آپ کو ملے گا ہدایہ صفحہ نمبر پیج، فتویٰ صحیح. تو یہ فرق ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے ہدایت کی. من رب العالمین. اچھا، اب آئندہ کی جو آیت شروع ہو رہی ہے سنیے. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون. اس کو ترجمہ اس کا کرنے سے پہلے تمہید سننا ہوگا تو سمجھ میں آئے گا ترجمہ. چونکہ یہاں ام آیا ہے، پھر حق آیا ہے، پھر تنذر آیا ہے، پھر نذیر آیا ہے، پھر یہتدون آیا ہے. اصل پس منظر اس کا یہ ہے کہ یہ جو ام ہے نا، ام کب بولا جاتا ہے؟ تعجب، اظہار، تعجب کے اظہار کے لیے. اور بل بھی آیا ہے. بل کس کے لیے؟ پہلی بات کو باطل کرنے کے لیے. تو پس منظر کیا تھا جانتے ہیں؟ یہ من رب العالمین جو کتاب جب تھوڑا تھوڑا مجموعہ نازل ہو رہا تھا تو 3 گروپ تھے. ایک جو مخالفت پر آمادہ تھا، اور دوسرا گروپ اس میں ایک تو خاموش، اور ایک قبول کرنے والا. تو کچھ نے قبول کیا، کچھ نے قبول نہیں کیا، تو اس میں مخالفت اور خاموش. لیکن تینوں ہی گروپ اس رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ قرآنی الفاظ کی چاشنی سے متاثر تھے. اب 2 ہی کی بات کریں گے. ایک گروپ تو ایمان لے آیا، متاثر تھے، ان کے دل و دماغ میں ان کے شعور کو جھنجھوڑا کہ یہ قرآن ہے. یہی وجہ تھی کہ انہیں ڈر تھا کہ یہ شیرنی اور چاشنی اگر حاجیوں نے قبول کر لی تو ساری سرزمین عرب اس کی پیروکار ہو جائے گی. چنانچہ مکہ کے اطراف میں جا کر کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے ایک شخص ہے، وہ بہکی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پیغام کیا ہے؟ اتنی واضح بات، تنزیل من رب، اور یہ قبول نہیں کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ام یقولون افترا، کیا کہتے ہیں کہ گڑھ لیا ہے. دیکھیں کس وقت کہا جاتا ہے ام، او بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ ام کا گرامر ہے. یعنی اتنی حقیقت واضح ہونے کے بعد، ان کے دلوں میں شیرنی داخل ہونے کے بعد وجود بھی کیا کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا. بل کئی دفعہ میں نے کہا ہوں کہ یہ پہلی بات کا الغا، کینسل. نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے بات گھڑی نہیں ہے. بل هو الحق، بلکہ یہ حق ہے. کیا حق ہے؟ جو منزل من اللہ ہے، جو کتاب ہے، یہ حق ہے تیرے رب کی جانب سے.
تاکہ تو ڈرائے ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی نذیر ڈرانے والا آپ سے پہلے، یعنی نبی تجھ سے پہلے۔ اب ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں تو پھر یہتدون۔ پہلی بات یہ کہ حق کسے کہیں گے؟ جو ثابت شدہ ہے، قائم ہے اور رہے گا، اور یہ حق ہے، دین حق، رسول، قرآن، یہ حق ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، پائیدار ہے تیرے رب کی جانب سے، تاکہ تو ڈرائے۔ ذرا غور کریں، جانتے ہیں آپ، ہادیاں و بشیراں و نذیرا، ہمیشہ بشارت اور نذیر، ڈرانے والا اور بشارت دینے والا۔ خطبہ مسنونہ میں بھی ارسلوا بالحق بشیرا و نذیرا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں صرف نذیرا ہے نا، کیوں؟ یہی تو پیغام ہے۔ الف لام میم، ان حروف سے جنہیں تم استعمال کرتے ہو اللہ کی جانب سے نازل کردہ، کوئی شک نہیں تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ قبول نہیں کر رہے ہیں، ضد، ہٹ دھڑمی، ان کے لیے بشارت نہیں۔ فرق ہوا نا؟ بشارت کس کے لیے؟ ایک عام آدمی ہے، سارے انسانوں کے لیے بشارت اور ڈراؤ، دونوں پہلو اختیار، لیکن ان کے لیے بشارت نہیں، صرف ڈرانا، کیونکہ یہ حقدار ہیں اس بات کے۔ یہ ہے قرآن کی جامعیت۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں، رحمان اور رحیم، اور یہاں نذیرہ کیوں؟ تو اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اچھا، ما اتاہم من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے، جبکہ آپ جانتے ہیں مکہ کے باشندے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کہاں تھے؟ اسی مکہ خانہ کعبہ کے پاس آ کر ڈیرا ڈال دیے تھے، وہیں انہوں نے تعمیر کی۔ پھر کیا مطلب؟ غور طلب بات ہے نا۔ اور یہی نہیں، ان کا دین کون سا تھا؟ دین ابراہیمی۔ جیسے ہمارا اسلام ہے نا، تو جس طریقے سے ہمارے کچھ لوگ منسوب کرتے ہیں اسلام کی طرف اور نہ جانے کیا کیا افعال کرتے ہیں، ویسے وہ منسوب کرتے تھے دین ابراہیم کی طرف، باقی اس میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ تو کیا مطلب من قبلک؟ اس کے کئی مطلب ہیں۔ دیکھیے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر آیا؟ نہیں آیا۔ آئے تو کہاں آئے؟ اسحاق علیہ السلام سے شام میں، لہذا آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا، یعنی دور کافی مدت سے نہیں آیا۔ تو معنی صحیح ہو گئے نا، کافی مدت سے۔ باقی اسماعیل علیہ السلام آئے، وہ تو قرآن خود کہتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ قیامت یعنی پیدائش آدم سے کوئی نہیں آیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کافی مدت ہوئی۔ اور یہ بھی بتایا لوگوں نے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد کوئی نہیں آیا۔ بہرحال یہ من قبلک ہے۔ لیکن اب سنیے، لعلہم یہتدون، صرف ڈرائیے، صرف ڈرائیے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی بھی کٹر کافر اور جو ڈراوے کا مستحق ہے، دیوار کھڑی کر کے اس کی فائل کو کلوز نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ راہ ہدایت پر آ جائیں، تاکہ وہ راستہ اختیار کریں۔ دیکھیں قرآن کی جامعیت کیسی ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ۔ اب دوسری آیت میں سنیے، دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، لعلہم یہتدون جوڑ ہے کہ راہ راست پر آنے کے لیے مزید ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اس میں ولی اور شفیع کا ذکر آیا ہے، تو انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ ولی اور شفیع میں کیا فرق ہے۔ ہمارے بہت سارے اولیاء بنا رکھے ہیں نا، مگر اس کے ساتھ ایک اور آیت ہے، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ترجمہ یہ ہے
کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں بنائے. پھر متوجہ ہوا عرش بری پر، تمہارے لیے من دونہی، دونہی کا ترجمہ کیا؟ اس کے سوا، اس کے مقابلے میں، اس کے مانند. تینوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. اس کے مانند کوئی ولی نہیں، اس کے سوا کوئی ولی نہیں، اس کے مقابلے میں تمہارا کوئی ولی نہیں، اور یہی 3 ترجمے، کوئی شفیع بھی نہیں. افلا تتذکرون، یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے جیسے کہ افلا تعقلون، افلا تتبرون. افلا، کیا سمجھتے نہیں اتنی بڑی بات کو؟ اور وہ ذات ہے جو تدبیر کرتا ہے، یدبر الامر، امور سارے معاملات کی آسمان سے زمین کی طرف. پھر چڑھیں گے ایک دن سارے معاملات کے نتائج ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال جو تم شمار کرتے ہو. سب سے پہلے یہ جو زمین و آسمان، اور دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے 6 دنوں میں. سورہ صاد میں جو ہے وہ اس کی تفصیل ہے، دوسری آیت 10 نمبر آیت پر، وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 دن میں زمین، پھر اس کے اوپر جو ہے 2 دن میں، پھر آسمان 2 دن میں، 6 دن میں. تفصیل وہاں پر ہے، آئے گی انشاءاللہ، آگے صورت ہم پڑھتے رہیں گے تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ البتہ ایک چیز ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند سورج، زمین کی پیدائش جو شروع ہوئی تو چاند سورج کہاں تھا؟ نہیں تھا نا. پھر اس کے بعد جو اشیاء، جو چیزیں ہیں زمین پر، وہ 2 دن میں، پھر آسمان. اب چاند سورج زمین کے درمیان کے ساتھ بنا ہے یا آسمان کے ساتھ؟ اس کو ذہن میں رکھے گا تو اگلی آیت واضح ہو جائے گی. تو وہ جو ہے، اچھا تمہارے، پھر جو ہے عرش پر وہ متمکن ہوا. ظاہر ہے کہ عرش تو ہم سمجھ نہیں سکتے کیسے متمکن ہوا، کیسے ہم سمجھ نہیں سکتے، کیفیت ہم نہیں جان سکتے. صرف اتنا یقین ہے، ایمان ہے کہ وہ عرش پر متمکن ہوا. مطلب کیا ہے کہ اوپر ہے، اس لیے کہ اللہ پر تبارک تعالیٰ کہاں ہیں؟ اوپر ہیں، لیکن ہر جگہ دیکھتے اور سنتے ہیں. ارا، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. اب سنیے کہ من ولی ولا شفیع، اس کے مقابلے میں کوئی ولی بھی نہیں، شفیع بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ 2 ہیں. سورہ بقرہ میں 257 آیت پر ہے، ان اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا. والذین کفروا اولیاءہم الشیطان، ان کا ولی مجازی. جیسے کہ آج کل ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، لوگوں نے کئی معبود بنا دیے ہیں. اور ایک ہے شفیع، شفاعت کرنے والا. تو ولی کون ہے؟ جو قریب ہے. نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ڈائریکٹ ولی اللہ تبارک تعالیٰ ہے نا، ڈائریکٹ ہے. تو کوئی ولی نہیں تمہارا اللہ کے جیسا، تم نے بنائے ہوں گے کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہے، رب سے قریب ہے. اور شفیع ڈائریکٹ نہیں ہے. شفیع شفاعت کرتا ہے تمہارے ولی کے پاس. کس کے پاس؟ ولی کے پاس. یا دنیا کا معاملہ لیجئے، شفیع جو ہے کسی کمپنی میں وہاں کے ذمہ دار کے پاس آپ کا واسطہ لے جاتا ہے، یہ ہے شفیع. اب سوال یہ آتا ہے کہ شفاعت اگر ہم کسی کا تصور رکھیں، یہ جو ہمارے یہاں جو اولیاء بنا رکھے ہیں، ان کا نام تو انہوں نے اولیاء رکھا، حالانکہ شفاع رکھنا چاہے تھا. قرآن شریف تو ہمیشہ کہتا ہے ولی اور شفیع. نہ کوئی تمہارا ڈائریکٹ ولی ہے اللہ کے جیسا، نہ کوئی شفیع ہے. تو یہ سب شفاعت کرنے والے ہم نے عقیدہ بنا رکھا ہے. اب آپ بتائیے کہ جو واسطہ والا ہے وہ قوی ہے یا جو ڈائریکٹ ہے وہ قوی ہے؟ وہ قوی ہے. یہ اگر ہماری بات سمجھ میں آ جائے، پھر شفاعت جو ہم نے یقین کر رکھا ہے، کیا گارنٹی ان شفاعت کرنے والے بھی، وہ خود بھی آس لگائے ہوئے ہیں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. یہ کہا ہے. تو ولی میں اور شفیع میں فرق ہے. بس ہم دعا کریں گے ہمارے مومن بھائیوں کو ہدایت دے کہ اللہ کے مانند نہ کوئی شفیع ہے نہ کوئی ولی ہے، بلکہ اللہ ہی اللہ ہے. افلا، اچھا اب یہ سارے معاملات، یہ کئی جگہ پر آیت آئی ہے. کیا بات ہے؟ یہ یہود، ان کا عقیدہ. بھائی 6 دن ہوئے، قرآن شریف میں وضاحت ہے، جیسے کہ آپ پڑھیں گے آئندہ کہ 2 دن میں
زمین، 2 دن میں چیزیں، 2 دن میں آسمان، 6 دن ہوئے. تو 7واں دن کون سا؟ سبت کا. سبت کسے کہتے ہیں؟ وجعلنا نومکم سباتا، آرام کا دن. تو ان کا عقیدہ یعنی ان میں بھی ایسے علماء جیسے ہمارے یہاں علماء بدعتی نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7ویں دن آرام. اعوذ باللہ. بتائیے، لا تاخذوا سنۃ ولا نوم. چونکہ یہ بار بار جو آیت ہے کیوں آتی ہے؟ ان کے اس عقیدے کے بطلان کے لیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. اچھا، پھر نتیجہ دیکھیے. یہ معاملہ جب اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے زمین پر احکام نازل کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا، یہ حوادثات، یہ جنگیں، یہ اتفاقیہ نہیں ہے. یہ سلطنتوں کا زوال، دوسری سلطنتوں کا آنا، یہ سب امور طے ہوتے ہیں اوپر، چھوٹے موٹے بڑے سب. اور اس کے نتائج پھر اوپر جائیں گے. ثم یعرج الیہ، کون سے دن میں؟ جس کی مقدار 1000 سال جو تم شمار کرتے ہو. دیکھیے، یہ سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہمارے 1000 سال جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک دن. کیسے؟ ایک وقت تھا کہ ممبئی سے جہاز نکلتا تھا حاجیوں کو لے کر، تو کم از کم 15 دن، ٹھیک ہے نا. اب آج پلین سے نکلیے تو صبح نکلو تو شام سویرے ٹھکانے پر، شام نکلو تو صبح سویرے ٹھکانے پر. تو ان کے 15، آپ کا ایک دن، ان کا 15 دن. تو یہ کیا ہے؟ جب قوت بڑھتی ہے تو زمانہ کم ہو جاتا ہے. آپ پیدل جائیں، گھوڑے سے جائیں، سائیکل سے جائیں، گاڑیوں سے جائیں، یہ تو بہت آسان ہے سمجھنا. تو وہ اللہ تعالیٰ کا دن کیسا ہے، کتنے گھنٹے کا ہے، لہذا سورج چاند کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. مگر آخر میں یہ جتنے بھی حقائق جو پیش کیے گئے، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے عالم غیب اور عالم شہادت. شہادت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کا مشاہدہ ہم نے کیا، یا جو چیزیں ظاہر ہیں، ہم دیکھتے ہیں، آنکھ، کان، ناک ہمارے جسم کے اندر ہیں، ان چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں. جو چیزیں ہم نہیں جانتے وہ ہمارے لیے غیب ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ مشاہدہ. اب کئی چیزیں غیب کی اللہ تعالیٰ کے علم سے، اس کے پیدا کردہ نعمتوں سے ہم جانتے رہتے ہیں، اور علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. پہلے تو لوگ ٹی وی کو ہی نہیں جانتے تھے. جب ٹی وی نکلی ہے تو ہم دوڑتے تھے کہ کیا چیز ہوتی ہے ٹی وی. اب تو ہاتھ میں آ گیا، ترقیاں ہوتی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو غیب کو جانتا ہے تو آپ جو حرکت کریں گے اسے تو ضرور جانتا ہے وہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اندھیرے میں گناہ کر لو، اللہ کیسے جانے گا، دل میں سوچ لو. نہیں، جو غیب کو جانتا ہے، جو آپ کو علم نہیں ہے، تو جو آپ جانتے ہیں اسے وہ جانتا ہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے عزیز، زبردست، کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں. مگر سنو کہ وہ زبردست ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں، لیکن اس سے ڈرنے کی حاجت نہیں. بہت ہی رحم کرنے والا ہے. آ جائیے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی شفیع کی ضرورت نہیں، کسی ولی کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ رحم کرنے والا ہے. آپ پکاریے بس. مزید اس کے صفات، الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. یہاں پر بھی کئی چیزیں سمجھنا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اس نے بہت ہی خوبصورت ہر چیز کو بنایا. دیکھ رہے ہیں آپ کس قدر خوبصورت ہے انسان. پھل، فروٹ، میوے، رنگ برنگے، یہ خوبصورتی ہے. پھلوں کے رنگ، پھلوں کے، سب کے. پھر بدا خلق الانسان من طین، انسان کو طین کہتے ہیں. گارا، جس مٹی میں پانی ملایا گیا ہو تو وہ گارا ہو گیا، کیچڑ، پھر سوکھنے کے بعد گارا. پھر اس کی نسل کو پھیلایا سلالہ خلاصہ من ماء مہین، جو انسان بوند ٹپکاتا ہے. مہین یعنی حقیر پانی، اس کے بھی خلاصے سے، یعنی اس کا نچوڑ، اس پورے پانی سے نہیں. اب وہ نچوڑ تو دوربین سے لوگ دیکھتے ہیں، نہ جانے کیا ہے وہ نچوڑ، اس سے بنایا.
اب یہ ترجمہ چل رہا ہے. پھر اسے مکمل کر دیا اس نچوڑ کو. پھر جب مکمل ہوا تو پھر اس میں روح پھونک دی اور تمہارے لیے مکمل کر دیے سماع کی صلاحیت, دیکھنے کی صلاحیت, اور قلوب سمجھنے کے لیے, فیصلہ کرنے کے لیے. قلیلا ما تشکرون, قلیلا یعنی بہت ہی کم لوگ ہو جو شکر کرتے ہو. یعنی کمی شکر کی نہیں, کوانٹٹی کی کمی ہے, یعنی کتنے بہت کم لوگ ہیں. اس میں سمجھنا یہ ہے کہ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ پیدائشی جو مراحل ہیں کئی دفعے آ چکے ہیں, اور پھر یہ کہ سلالہ. لیکن یہاں جو سمجھانا ہے, ہمارے یہاں ایک تصور ہے. دیکھیے, اگر وہ چیز جو آپ جانتے ہیں اس کے خلاف کہی جائے تو آپ کو دلیل پوچھنا چاہیے, ہے نا. اور یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ جو آپ عمل کرتے ہیں وہ صحیح ہو, یا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ صحیح ہو. جیسے ہمارے یہاں ایک تصور ہے خون کے بارے میں, ہے نا. خون ناپاک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ مم ماء مہین, کیا مطلب ماء مہین؟ مہین کا مطلب کیا؟ حقیر پانی. ناپاک لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر کتابیں اٹھائیں, بھائی کتابوں میں سب کچھ ہے. ہمارے مذہب کا نام کیا تو بولے اسلام, ہے نا. اچھا, تو ناپاک کیا ہے؟ تو پہلے کیا خون, پھر کیا پیپ, اور پھر کیا منی, لکھا ہوا ملے گا نا. چلے میں آپ کو تھوڑا جھنجھوڑتا ہوں. ہمارے جسم میں یہ پورا خون ناپاک ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آج کل سائنس نے کافی ترقی کی, ہم نے بھی تھوڑی بہت معلومات حاصل کی تو سمجھ میں آیا خون ناپاک نہیں ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ وہ تو ماہواری خون ہو تو ناپاک ہے. بالکل صحیح ہے, ماہواری خون ناپاک ہے. اگر انسان کے پھوڑا آ گیا, پھوڑا کہیں گے, پھنسی کہیں گے, آتا ہے نا, تو وہ خون جو ہے گاڑھا ہو جاتا ہے, پھر سفید بھی ہوتا ہے, یہ ناپاک ہے. سمجھ رہے نا. تو خاتون کے رحم میں خون جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے, وہ فاسد خون نکلتا ہے, وہ ناپاک ہے. جب بچہ ہے, اگر نطفہ یہ بوند, اب وہ بچہ خون کو فاسد ہونے کا موقع ہی نہیں دیتا. وہ استہلاک یعنی کیا, اس کو خرچ کرتا ہے, پیتا ہے خون کو. تو جب خون کو خرچ کرتا ہے, جیسے کہ آپ کے یہاں ایک ٹنکی ہے پانی کی, پانی جاتا ہے آتا ہے تو گندا نہیں ہوگا, اور جب ٹنکی میں پڑا ہو برسوں تو خراب ہو جائے گا. تو وہ خرچ کرتا ہے, تو کیا وہ ناپاک خون کھاتا ہے؟ نہیں. اب اگر بچہ دانی میں بچہ نہ ہو تو کوئی خرچ کرنے والا نہیں, تو فاسد ہو کے نکلتا ہے. تو فرق سمجھ میں آیا نا کہ خون ناپاک نہیں. ایسے کیسے پورا جسم ہمارا ناپاک خون سے ہے؟ اسی لیے نماز میں اگر کسی کے خون, تو اس کی توجہ کہاں جاتی ہے؟ فاسد ہے. بھائی خراش لگ گئی, خود کا ناخن لگ گیا, تو یہ کیا ناپاک ہے؟ یہ فاسد خون نہیں. تو معلوم ہوا کہ فاسد خون ناپاک ہے. اچھا, اب من ماء مہین. دیکھیے, ہمارے یہاں جو کتابیں ہیں نا, وہ تنزیل من رب العالمین. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں, اس نوعیت کی کتابیں نہیں ہیں. جیسے لکھا ہے کہ ہمارا مذہب دین اسلام, جبکہ ہمارا مذہب کون سا؟ یا شافعیہ, حنفیہ, مالکیہ, حنبلیہ, اہل حدیث, یہ ہمارا مذہب ہے نا. یا شیعہ بھی ہوں گے, کچھ آتے ہیں. تو وہاں یہی لکھا ہے ناپاک, یہ بوند جو ہے وہ ناپاک. اس کی وجہ سے اہل بدعت کو موقع مل گیا, ارے ناپاک سے نبی کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ناپاک, تو انہوں نے کیا شوشہ چھوڑا کہ نبی کی پیدائش نور سے. ملا موقع. غلطی کہاں ہوئی؟ ہمارے یہاں جو مشہور ہے نا, اسی فقہ میں لکھا ہوا ہے, باقی اور کسی فقہ میں نہیں ہے. اس کو آپ نوٹ کر لیں. نام ہم لیتے نہیں, نام نہیں لینا چاہیے, مگر یہ کیوں تصور ہوا ایسا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ جب داغ اس بوند کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ دیتے تھے, یعنی گاڑھا جو ہوتا تھا تو خرچ دیتے تھے. تو اگر وہ ناپاک ہوتا تو خرچ کر کام چلے گا؟ چلیے, آپ کا بچہ ہے, نماز کے لیے آ رہا ہے. اب بچے ہوتے ہیں, یہ کیا اس کو کہتے ہیں, ناک سے جو نکلتا ہے بلغم ریٹ, تو پوچھ لیا, تو آپ کیا بولیں گے؟ گندگی, گندا آدمی. اسے کیا کہیں گے؟ جا کے قمیض دھو کر آ. نہیں, وہ ناپاک نہیں. سمجھ رہے ہیں نا, ناپاک نہیں ہے بھائی. ناپاک اور گندا بہت فرق ہے.
بلغم ناپاک آپ کہیں گے، یہ ناپاک کہیں گے، تو اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اب عام طور پر لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے، چونکہ ہمارے کتاب میں یہی لکھا ہے، دوسری کتاب میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حقیر، یعنی لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ مراد ہے۔ اچھا، پھر اب ایک اور شوشہ، وہ کیا؟ آپ نے کہہ دیا کہ نبیوں کی پیدائش نور سے، تو یہ نور کہاں سے چلا؟ محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم ابن عبد مناف۔ چلیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو کیا یہ نور ماں باپ دادا کے پیٹ سے چلا؟ ان سب کی پیدائش نور سے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہاں، اب دوسرا مسئلہ آیا، تو وہ نبیوں کے والدین کو بھی کافروں میں شمار نہیں کرتے۔ اب پڑھیے ان کی کتابیں، کیوں؟ تو بولے نور۔ اچھا، جب آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے کہا تھا نا کہ یہ کیا ہے، بتوں کو تراشتے ہو، تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بولے کہ چچا کو بھی باپ بولتے ہیں۔ چلیے، ہو گیا۔ قرآن شریف میں تحریف، اور بولتے ہیں یقیناً، اگر بڑے چچا ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ بڑے ابا بولتے ہیں نا جی۔ تو ایک چیز غلط جو بلا دلیل کے اندھی تقلید کرنے کی وجہ سے کتنی خامیاں، لہٰذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس امام نے کہا کہ ہم میں غلطی کا احتمال ہے، اس کی بات کو تسلیم کرتے اور قرآن و حدیث میں کیا ہے اسے دیکھتے، تو یہ نوبت نہ آتی تھی۔ تو یہ ہے من ماء مہین۔ دیکھیے، میں کافی وضاحت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ تو آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ تو پھر ہم نے اس میں روح پھونکی، اور اس میں ہمیشہ کان اور آنکھوں کو اور دلوں کو جو ہے ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہی چیزیں آپ سنیے، آپ دیکھیے، دل سے غور کیجئے، یہی چیزیں اس ہدایت کو قبول کرنے کی، اس لیے بار بار اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں غائب ہو جائیں گے، ضللنا، غائب یعنی ختم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، دفن کریں گے ہمیں، تب تو کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے خلق جدید؟ تو بل آ گیا ان کی بات کا الغا۔ اصل بات کیا ہے؟ وہ اپنے رب سے ملنے سے وہ انکار کر رہے ہیں، انہیں اس کا یقین ہی نہیں کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اسی کی دلیل دی گئی ہے، اسی کی، کہ یہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ ہم غائب ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے۔ تو سنیے، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے، یتوفاکم، تمہیں موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے وہ وفات دے گا، ہے نا، مارے گا نہیں، کیا ہے؟ وفات۔ پھر تمہارے رب کے سامنے تمہیں پیش کرے گا۔ اب سنیے گا، ہم نے کہا تھا کہ نیند اور موت اور وفات کیا فرق ہے، آپ کو بتائیں ہم۔ دیکھیے، یہ بات بھی ہم قرآن سے ہی کہہ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آئندہ آئے گی سورہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، دیکھو، یتوفی انفس، تو نفس اور روح کیا فرق ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ حین موتها، یہ ہے مرنے کے وقت، تو کون سا؟ نیند۔ دیکھیے حدیث شریف میں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، نیند کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ موت سے۔ مگر سنیے کہ واللتی لم تمت فی منامہا، جو نیند میں جسے مرنا نہیں ہے، موت واقع نہیں ہوتی، اسے بھی کھینچتا ہے، اور جسے مرنا ہوتا ہے اسے بھی۔
سب کو کھینچ لیتا ہے، سب سو گئے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اب جس کی موت کا وقت آ چکا ہے رات میں اسے وہ روک لیتا ہے، اور جس کا نہیں آیا اسے وہ چھوڑ دیتا ہے. کئی لوگ ایسے ملیں گے رات کو سوئے تھے، صبح اٹھا رہی ہے بیگم یا میاں، وہ اٹھ نہیں رہے. تو یہ اس آیت کا مصداق. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفس کو، روح کو کہیے سمجھنے کے لیے روک قبضہ کر لیا، اور ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو نہیں چھوڑا. یہ آیت ہے. اور یہ حدیث کیا بتلایا ہم نے؟ موت کو اور نیند کو. کیوں ایسا؟ لیکن فرق ہے نیند میں اور موت میں. اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے، مگر چونکہ آج وفات سمجھانا ہے کہ نیند میں بھی انسان موت کے جیسا ہی ہوتا ہے. اس کی جو روح ہے وہ، اس کا تعلق تو رہتا ہے لیکن وہ علیحدہ ہو جاتی ہے. شعور نہیں، ادراک نہیں، فہم نہیں. دیکھیے مرا ہوا آدمی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بچے کچھ پتہ نہیں. تو سویا ہوا آدمی، اگر بچے آئیں کھیلے کودیں اپنے حالت پہ، کچھ پتہ نہیں. یہاں تک کہ انگار بھی لگ جائے کچھ پتہ نہیں. جب اس کا وقت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے تو اٹھ جاتا ہے. یہ ہے کہ آپ اسے دستک دیں. تو یہ مشابہ ہے، اس لیے اسے موت کہا گیا. لیکن وفات کسے کہیں گے؟ سوچنے کی بات. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب سمجھ آیت پر آ جائیے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. مارتے نہیں فرمایا. مارنا کسے کہتے؟ نیند اور موت کا فرق تو آسان ہے. اب موت کا اور وفات کا فرق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. موت کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نے ایک جانور کو مار دیا، چوہا، بلی یا سانپ مار دیا. ایک جانور گر گیا، مر گیا. تو موت کسے کہتے ہیں؟ روح کا جسم سے نکلنا. اس کو غور سے سنیے. اسی لیے یہ ہمارے حضرات موت النبی نہیں کہتے، وفات النبی. کیا کہتے ہیں؟ وفات النبی. جی. تو موت کسے کہیں گے؟ روح کا جسم سے الگ ہو جانا. چاہے آپ اس کا ایک حصہ کاٹ دیں، چونکہ یہ روح ہے نا، آپ چھید کر دیں دل میں یا سر کو الگ کر دیں تو روح جسم میں نہیں رہتی. آپ نے مار دیا بس. اور کچھ ہے؟ تو ملک الموت کیا ایسا مارتے ہیں؟ تو سنیے پھر سے، موت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایسا فعل کیا، سبب بنایا کہ اس کی روح جسم سے الگ ہو جائے، یہ موت. اور چھوڑ دیا. لیکن لوگوں کو ہی مارتے ہیں لوگ، چاقو سے گولی سے مار رہے ہیں آج کل، مار کے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس کا نام کیا؟ موت. لیکن ملک الموت مارتا نہیں. جی. یتوفاکم، وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے روبرو پیش کرے گا. الی ربکم ترجعون. فرق معلوم ہوا وفات کا؟ وفات کے معنی یہ نہیں کہ جسم سے روح کو الگ کر دیا اور چھوڑ دیا. اس کا نام موت ہے. تو فرشتے کا کام مارنا نہیں. اللہ تعالیٰ یحیی و یمیت، اللہ بھی مارتے ہیں. جب کسی کو آپ نے زخمی کر دیا، مارنا نہ مارنا کام کس کا؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو. لیکن فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں، اور اپنے پاس جو طریقہ ہے محفوظ کر لیے. کوئی بھی روح ہو چلی جاتی ہے اوپر، پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے پھینک دو. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس. نفس اور روح میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. یوں نہیں فرمایا کہ یا ایتھا الروح. تو روح اور چیز ہے، نفس اور چیز ہے، وفات اور چیز ہے. اس لیے ہمارے لوگ موت النبی نہیں کہتے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول انک میت وانہم میتون. ہے نا؟ تو مرنا ہر ایک کے لیے ثابت ہے. البتہ مرنا یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس آپ محفوظ رہیں گے. تو رسول بھی محفوظ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے محفوظ ہیں. وفات تو ہم عیب نہیں سمجھتے، موت النبی ہو چاہے وفات النبی ہو. اچھا، ایک اور چیز، اگر کوئی کہہ دے کہ وفات عیسیٰ، اب آپ کے پاس علم ہے، صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے، کیونکہ وفات سے مراد موت نہیں. اللہ نے محفوظ کر لیا، مگر ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. لیکن بعض کتابوں میں ملے گا وفات عیسیٰ. وفات عیسیٰ مراد کیا؟ اللہ کیا محفوظ ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیے ہیں. فرشتے حاضر کریں گے، اس لیے کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے ہر شخص کو زندہ ہو کر، یعنی مرنا ہے،
تو اس کے لیے وہ حاضر کر دیں گے. یہ ہوئے وفات کے معنی. مگر یہ کہ لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالیں یہ کہہ کر کے وفات عیسیٰ پھر مسائل ہو جائیں گے. لیکن ایک کہنا، لیکن اور ایک چیز، انفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا مطلب؟ نفس اور روح. نفس کسے کہتے ہیں؟ خودی انسان کی شخصیت، انسان کی ذات. تو اے مومن ذات، روح نہیں. اے مومن، اے ایمان والے ذات، اے تو فلاں شخص، ایتھا النفس المطمئنہ، کیا ہے آگے؟ ادخلی راضیۃ مرضیہ. ہاں، تو معلوم ہوا کہ نفس میں اور روح میں فرق ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ایسی آیت پر کہ اللہ تعالی ہمیں کب پکارے ہم اس کا مصداق بنے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے سمجھانے کی کوشش کیا کہ نیند، موت، وفات، روح اور نفس. اب ایک ایسا منظر کہ ان مجرموں کو سامنے پیش کرتے ہیں فرشتے، جیسے میں نے کہا نا فرشتے محفوظ کرتے ہیں، اس کے بعد پیش کریں گے. مگر وہ پیشی کا نقشہ جو ہے کھینچا جا رہا ہے، اس میں دو نقشے ہیں. ایک مجرمین کا، تو مجرمین کی فضا جو ہے بڑی خوفناک ہے، یعنی دل برداشت نہ کرے ایسی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مومنین کی فضا تو عطر آمیز ہے، فرد بخش ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ایک ہی ہم پڑھ لیں آج ہمارے جو وقت ہے تو سنیے گا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. یہ ان کا اعتراف ہے. مجرمین کا کیا ہے؟ اعتراف، اور ان کی درخواست ہے. تو سنیے، اگر آپ دیکھو اے رسول، اے لوگو، مجرمین کو جب پیش کریں گے، ناکسو رؤوسہم، سر جھکائے ہوئے ہوں گے رب کے پاس اپنے، کیا اعتراف کریں گے؟ ربنا ابصرنا، ہم نے تو اچھی طرح دیکھ لیا، اچھی طرح سن بھی لیا. اب درخواست، فرزینا، لوٹا دے ہمیں، نعمل صالحا، اب ہم خوب اچھے کام کریں گے، ہمیں تو یقین آ گیا. تو مجرمین کی پیشی فرشتے پیش کریں گے اور وہ اعتراف کریں گے اور درخواست بھی کریں گے. تو جواب سنیے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت پر لے آتے، لیکن میری جانب سے بات ثبت ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنتی، جناتوں سے، والناس، لوگوں سے، سارے سے. میرا طریقہ کار یہ نہیں کہ تم نے اچھی طرح دیکھ لیا، اچھی طرح مشاہدہ کیا، حق الیقین، اور اب تم ایمان لے آؤ. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو تکلیف کی ضرورت ہی کیا تھی آپ کو مکلف بنانے کی؟ ہم پہلے ہی ہر ایک کو ہدایت دے دیتے. یہ کہا جا رہا ہے. لہذا نہیں، ہم نے امتحان کے لیے چھوڑ دیا ہے، آپ کو اختیار ہے، ایسا نہیں ہے. اور سنیے، یہ وہ مکالمہ جو شیطان کا ہوا تھا سورہ صاد میں، اس نے کہا تھا کہ میں تیرے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، ہر طریقے سے. جانتے ہیں نا، حدیث میں توبہ کی آیت نازل ہوئی تو شیطان رویا، روئے گا نا. پھر اس نے کیا کیا کہ میں ایسے گناہ کرواؤں گا کہ وہ گناہ ہی نہیں سمجھیں گے. ہے نا، دیکھیے. تو یہی آج کل میں جو ذکر کر رہا تھا نا کتابوں کا، شیطان نے اطمینان کر دیا ہے. کیا؟ وہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. قرآن کی آیت کی مخالفت، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر وہ ہم سے
زیادہ سمجھتے تھے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا. تو جتنی بھی مخلوق ہے تھی اور پیدا ہوگی ساروں کو جہنم میں جگہ ہوگی. ایسی جہنم کی وسعت ہے. بلکہ وہ کہے گی فَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ, اور بھی. ہاں اسی طرح ساری مخلوق اگر ایمان لے آئے تو جنت میں اتنی وسعت ہے کہ ساری سما جائے گی. یہ تو حدیث ہیں. مگر پھر ہمارے لوگوں کو کیا ہوا؟ یہ ہمارے جو دیواروں کے اندر تنگ نظری, کم ظرفی, یہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ دوسروں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ بھی اگر جنت کے حقدار ہوئے کیا جنت میں جگہ نہیں ہے؟ لہٰذا یہ بھی ایک پیغام ہے. ہر ایک کے لیے نیت رکھیں کہ وہ گنہگار ہے, وہ کچھ بھی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرے گا. تو یہاں پیغام میں کیا دینا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جنت کی اتنی وسعت ہے, جہنم کی اتنی وسعت ہے کہ میں بھر دوں گا. لہٰذا تم مجرم ہو, جہنم میں جاؤ گے, جہنم کے حقدار, جنت میں جنت کے حقدار. یہ کہا جا رہا ہے, اس مکالمے کا ذکر ہے. لیکن اب سنیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ آخری آیات ہیں, ایک یا دو. ہاں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اب چکھو بما نسیتم. دیکھیے اس کا ترجمہ تو کریں گے بسبب اس کے کہ تم بھول گئے. ابھی ترجمہ چل رہا ہے اس دن کی ملاقات کو. تو ہم بھی بھولے تمہیں, اب چکھو ہمیشگی کا عذاب تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں. کیا مطلب بھول گئے؟ بھائی تم تو بھولے, اللہ کہیں بھول سکتے ہیں؟ اور ہم بھولے کہاں ہیں؟ قرآن ہمارے پاس ہے, اذانیں ہو رہی ہیں, کافر بھی کہاں بھولے؟ بھولے نہیں. تو کیا مطلب؟ کبھی کبھی نسیان آپ کے ماتحتی میں یا آپ کے بچوں میں 5 ہے 6 ہیں, تو آپ نے 5 کو کوئی ہدیہ دے دیا, 1 کو نہیں دیا, اس کا مطلب آپ بھولے؟ وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے, آپ کے نطفے سے ہے, آپ نے اسے نظر انداز کر دیا. یہ ہے معنی. تو نسیان کے معنی کیا؟ نظر انداز. آپ کے سامنے ہے, بھولے کیسے؟ تو انہوں نے دین اسلام کو نظر انداز کر دیا, بھولے نہیں. تو تم نے نظر انداز کر دیا تو ہم بھی تمہیں نظر انداز کر دیں گے, تمہاری طرف اب توجہ نہیں دیں گے. بھولنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے منسوب ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ, تحقیق کرتے ہیں, لیکن جسے ہدایت نصیب ہو وہ خود ہی ایمان لے آتا ہے, ورنہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں. تو سنیے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ, ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب. کیوں؟ جو تم کرتے تھے, تم نے جو بویا. اگر ایک کسان چاول کا دانہ بوئے تو چاول ہی کاٹے گا, بھات کاٹے گا. گیہوں تو گیہوں کاٹے گا. میوہ کیلے تو وہ جو چیز بوئے گا وہ کاٹے گا. تم نے دنیا میں کیا بویا؟ فساد, اسلام کے خلاف تمہاری جد و جہد, تگ و دوڑ. لہٰذا اب یہ اس کا صلہ یہاں چکھو. تو یہ ہے منظر. مگر اس کے بعد ایک اب عطر آمیز فرحت بخش منظر آ رہا ہے. کس کا؟ مومنین کا, جس میں سجدہ ہے. تو میرے خیال سے اس کو آئندہ پر رکھتے ہیں تاکہ آپ, البتہ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ذرا ٹٹول نے قرآن شریف کو شروع سے لے کے آخر تک آپ کو 15 آیات سجدہ ملیں گی. تو میں اس کو میسج دوں گا, لیکن آپ کسی سے بھی پوچھے وہ کہتا ہے 14 ہے نا. ایسا کیوں؟ یہ آئندہ سمجھایا جائے گا. اچھا حرم شریف میں جائیے آپ رمضان کے مہینے میں اور نوٹ بک لے جائیے, تو وہاں پر بھی کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 15. پھر ہمارے یہاں 14 کیوں؟ کیا بات ہے؟ تو انشاءاللہ آئندہ مومنین کا ذکر ہے, عطر آمیز ہے, تو ہم کون سے عطر کی دکان میں بیٹھتے ہیں یہ بتانا ہے آئندہ. اچھا دوسری چیز, یہ آپ سوال تو کریں گے, اصل میں ایک چیز کو آپ نوٹ کر لیں کہ جو آپ جانتے ہیں وہی سنیں تو پھر فائدہ کیا. تو گزشتہ کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا. میں کیا کہہ رہا تھا گزشتہ؟ یہ کہہ رہا تھا کہ اماموں کی تقلید اور ہمارا 5 وقتہ امام کی تقلید فرق ہے. 5 وقتہ امام کی تقلید جہالت پر مت کرو,
اگر وہ مغرب میں چوتھی کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اگر آپ کو یقین ہے آپ نماز میں ہیں کہ یہ چوتھی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ لقمہ دیں گے. یہ میں کہنا چاہتا تھا نا. اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو علم نہیں. دیکھیے سفر میں آپ بھی جاتے ہیں، میں بہت کم سفر کرتا ہوں، تو سفر میں مدینہ سے آتے وقت عصر کے بعد اکثر نکلتے ہیں تو مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو مغرب میں تو قصر نہیں ہے، چلے ظہر عصر کی پڑھ لیتے ہیں سفر میں. تو میں نے دیکھا کہ ہمیں تو عصر پڑھنا ہے، ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ امام صاحب کے ساتھ ہیں، 4 رکعت پہ سلام پھیریں گے اور پھر 2 رکعت فوراً عصر کی پڑھ کے نکل جائیں گے، جماعت نہیں کرنا چونکہ ہم مسافر ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن میں نے دیکھا اڑوس پڑوس والے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے. سمجھ رہے ہیں نا یہ کیسے ہوا؟ بھائی امام کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا. اکثر لوگ آپ کو ملیں گے کہ ظہر کی 2 رکعت پر وہ سلام پھیر دیں گے، امام پڑھ رہا ہے نماز. یہ درست نہیں ہے. تو نوٹ کر لیجئے، مغرب کی چوتھی کے لیے اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ چوتھی ہے تو آپ جانکار ہیں، امام جانکار نہیں ہے تو آپ نے اقتدا کس کی مختی کی، تو آپ کو بیٹھنا چاہیے. یہاں نہیں بیٹھتے ہیں، یہاں نہیں، لوگ نہیں بیٹھتے ہوں کہ مجھے اس کا اندازہ نہیں. یہ میں کہنا چاہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھول گئے تو صحابہ نے جہالت کی تقلید نہیں کی، وہ تو رسول ہیں، اطیعوا اللہ و رسول. ایک صحابی بول دیے کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہوئی؟ تو بولے نہیں. بولے آپ نے 2 پڑھائی تو لقمہ دیا کہ نہیں دیا؟ یہ کہنا ہے. اب یہ کہ آج کل اگر آپ پوچھیں گے نا امام صاحب آپ نے تو 2 ہی پڑھائی، ارے 2 پڑھائی اردو میں کہہ دیا آپ نے، اب پھر سے پڑھو. بھائی اردو میں کہو، انگریزی میں کہو، ابھی آپ نماز میں ہی ہیں، میری بات کو سمجھے. آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیے، آپ کو نماز کتنی پڑھنا ہے؟ 4. ابھی آپ نماز میں ہیں کہ نماز سے خارج ہو گئے؟ نماز میں ہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ کی 2 رکعت ہوئی تو نماز پڑھیے 2 رکعت اور سجدہ سہو کیجیے. سمجھ رہے ہیں نا. تو بات چل رہی تھی قصر کی. سنیے گا، متفقہ طور پر یہ اصول ہے، جیسے کہ آپ اگر جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ پڑھیں. یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہے تو عصر نے پڑھی، یہ نہیں، بلکہ وہ ادا پڑھ رہا ہے یا قصر پڑھ رہا ہے. وہ اگر ادا پڑھ رہا ہے تو آپ قصر نہیں پڑھ سکتے اس کے پیچھے. یہ یاد رکھیں. کیا پڑھیں گے؟ ادا پڑھیں گے. یعنی ظہر کے آپ کو 2 پڑھنا ہے، عصر کی 2 پڑھنا ہے، تو امام کے پیچھے کیا پڑھیں گے آپ؟ 4 پڑھیں گے اور اٹھ کر کیا پڑھیں گے؟ 2 رکعت عصر کی پڑھیں گے. اس میں بھی خیال رکھنا، اب آپ نے جماعت نہیں کرنا کیونکہ ہم مسافر ہیں. لیکن آپ مغرب میں چلے گئے اور آپ کو عشاء پڑھنا ہے، یعنی یہ کیسے؟ امام کے پیچھے آپ نے مغرب کی 3 رکعت ادا کی تو مغرب میں تو قصر نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو عشاء کی 2 پڑھنا ہے تو دوسری جماعت ہو رہی تھی مغرب کی، آپ چلے گئے جماعت کا ثواب لینے. غلط. اب وہ مغرب کی 3 پڑھے گا، آپ کو کتنی پڑھنا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ آپ نے اقتدا کس کی ادا والے کی. اب آپ کو 4 پڑھنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مسئلہ اس لیے کہ آپ پہلے تو آپ کو یہ کرنا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بازو میں جا کے اپنی 2 رکعت پڑھ لیں. آپ نے اس کو فالو کیا ہے تو وہ مغرب کی ادا پڑھ رہا ہے، آپ کو کتنی پڑھنا پڑے گی؟ 4. کیوں؟ ادا. یہ خیال رکھنا. جمعہ کی نماز مدینہ میں آپ چلے گئے، جمعہ کی نماز وہ ادا پڑھ رہا ہے، آپ ادا پڑھ رہے ہیں، آپ فوراً ہٹیے اور عصر کی 2 پڑھیے بس. تو یہ طریقہ ہے. آپ سمجھ چکے ہوں گے. یہ مسائل بہت باریکی چاہتے ہیں، تو بہرحال اس کا بھی مسئلہ میں نے واضح کر دیا. کون سا؟ مغرب کا. خیال رکھیے گا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور تلاوت پر ختم کرتے ہیں آج کا درس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب آپ پوچھ سکتے ہیں، کوشش کیا ہوں کہ آیت کے مفاہیم کو آہستہ آہستہ پیش کروں، پھر بھی جی. ہاں جی ہاں ہاں یہ سوال ہے نا ان کا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں دنیا سے تجربات اور حوادث
اس سے بھی سبق لینا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا. ان کا سوال کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت آپ نے 4 رکعت پڑھ لی, ٹھیک ہے نا, ایک مسجد میں راستے میں گئے, اس کے بعد آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. ہاں وہی باقی کی اب عصر کی یعنی واضح کرے نا بھائی, ظہر کی 4 رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھی, 4 رکعت, 2 پہ سلام نہیں پھیری نا, نہیں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ, آپ تو درست میں جاتے ہیں, لوگ تو 2 پر ہی سلام پھیرتے ہیں. تو 4 رکعت آپ نے پڑھ لی. اب آپ کیا کریں, میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اپنی 2 رکعت پڑھ کے نکل جائیں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تجربات, حوادث, اس سے بھی جو حاصل ہوتا ہے نا یہ لوٹا رہا ہوں. اب دیکھیے مغرب کی جماعت ہو رہی ہے, یہاں تو یہ کے بعد دیگر جماعتیں ہوتی رہتی ہیں نا, ہندوستان تو نہیں ہے نا کہ بھائی آپ کون سی جماعت کر رہے ہیں. ہندوستان میں کیا ہے, امام نے نماز پڑھ لی خلاص, اب آپ جماعت نہیں کر سکتے, ویسا تو نہیں ہے. اب وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو کیا حق ہوتا ہے, آپ اس کے پیچھے لگ گئے تو کسر. تو یہ جو سفر کی جو مساجد ہے نا یہ مسافرہ خانہ سمجھیے. تو آپ کو کیا حق ہوتا ہے کہ وہاں آپ امام کی نماز ہونے کے بعد وہاں جماعت کریں. لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں, کنفیوز کر رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھیں. ہاں اگر آپ کو جماعت کا یہ ثواب ہے, کوئی ایسی جگہ اختیار کریں کہ لوگ آگے شامل نہ ہوں, پھر وہی آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے مغرب والا شامل ہو جائے گا. تو یہ مسائل پیدا ہوں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی اس کا جو لوگوں کو تشویش وغیرہ اس سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ علیحدہ ہوں, اپنی کی نماز پڑھیں اور علیحدہ ہوں, بہتر ہے. باقی آپ نے اگر جماعت کی تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ 2 رکعت پہ سلام پھیریں گے, پیچھے والا 4 رکعت. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا. بہت اچھا ہوا آپ نے سوال کیا, لیکن مسئلہ سمجھ گئے نا. جی چلیے اور کچھ. ہاں جی یہ امام کے لیے, یہ ان کا سوال کیا ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہے نا یہ امام کے لیے, چونکہ ایک امام نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو اس نے کیا کیا, ادا. اب وہ عصر کو قصر کیسے کر رہا ہے؟ آپ کے لیے نہیں, آپ تو مسافر ہیں نا. آپ نے ہاں آپ نے جمعہ ادا کی, جمعہ کی 2 ہی رکعت ہے, آپ پر جمعہ واجب نہیں. واجب کا مطلب سمجھے نا, آپ چونکہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں, عورت پر جمعہ واجب نہیں, نابینا پر واجب نہیں. آپ چونکہ مسجد میں پہنچے, آپ ظہر اثر پڑھ کے بھی نکل سکتے تھے, آپ نے امام کی اقتداء میں جمعہ پڑھی, اپنی 2 رکعت پڑھی. امام نہیں کر سکتا. چونکہ یہاں کئی لوگوں نے کیا, اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جمعہ کیوں پڑھا رہے ہیں, آپ تو قصر والے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جمعہ کے روز کیا پڑھایا تھا, ظہر کی 2 رکعت. تو یہاں کے اماموں پر گرفت ہوئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. بہت مشہور عالم ہیں یہاں تھے, انہوں نے یہ عمل شروع کیا, اعتراضات بھی کیے لوگوں نے, میں خود اعتراض کیا ان پر کہ یہ کیا ہے, عمل رسول ہمارے لیے کافی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. چلیے, تو یہی ہوتا ہے کہ بعض مسائل جو ہے نا رخ کچھ اور ہوتا ہے, لوگ دوسرا مطلب سمجھتے ہیں. تو واضح ہونا چاہیے. دعا کریں کہ وضاحت ہوتی رہے. اور کچھ بسم اللہ. کون سے ذرائع ہیں جو موت اموات وفات میں داخل ہوتی ہے, کیونکہ وفات تو جو ہے قبض ہو گئی, محفوظ ہو گئی, اور یہ ہم نے علیحدہ کیا موت کو. ہاں اس میں کیسا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کیسا ہوگی؟ اس میں یہ ہوگا کہ یہ صرف تعریف کے لیے. دیکھیں ایک شخص نے ایک کو مار دیا, وہ تو چھوڑ دیا, تو اس نے مارا, اس نے وفات دیا نہیں کہہ سکتے. فرشتے پہنچ جائیں گے نا, سمجھ رہے ہیں نا, فرشتے پہنچ جائیں گے, اس کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے, ان کا کام ہے وہ. اس لیے فرشتوں کے لیے کیا ہے, یتوفا. اللہ کے لیے کیا ہے, یتوفا. اور مارنے والے کے لیے کیا ہے, مارنا. فرق سمجھ گئے نا جی. تو مارنے والا مارتا ہے, اس کا یہی کام ہے, اور فرشتوں کا کام کیا ہے, محفوظ کرنا. تو فرق سمجھ میں آیا. چلیے اور کچھ. کن فیکن. ہاں یہ ہمارے لیے تو ہے. ان کا سوال سمجھے, اللہ تعالیٰ کہتے کن فیکون, پھر یہ 2 دن میں کیوں بنایا ہے نا. اور میں نے کیا کہا کہ آئندہ درس میں اس کی وضاحت آئے گی, آئندہ نہیں اس کے بعد. اصل میں اللہ تعالیٰ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں خالق اور مالک کن فیکون پر قادر, مگر میں نے بھی عجلت نہیں برتی, میں نے بھی بتدریج بنایا. تو اے لوگو تم بھی کام میں کیا
سسٹم رکھو، عجلت مت کرو. آپ چلیے آپ کو بنگلہ بنانا ہے، شروع کرو، ایک جلدی سے کمزور بنے گا کہ نہیں. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے فاؤنڈیشن ڈالا جائے، وہ سوکھ جائے تو ہمارے لیے پیغام. بہرحال آپ کا سوال برحق یعنی موضوع، اور یہ اصل میں پیغام دینا ہے. ٹھیک ہے، چلیے ماشاء اللہ. جی جی ہاں، بہت اچھے. ترتیب بدل گئی ہے نا بھائی، ترتیب تو بدل گئی، واقعی میں ترتیب بدلی. یہاں کہتے ہیں کہ کہاں گئی، السمع والابصار. یہاں ابصار سمعنا حقیقت ہے. یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے قرآن کو تو پہلے سنو اور پھر دیکھو نہیں، سمجھو. اب سننا نہیں ہے، اب سمجھو. تو اب ان کے سمجھ میں آ گیا، ان کے سمجھ میں. دیکھو یہ کلام کا اعجاز ہے. کیا ہے یہ؟ اعجاز ہے. سمجھ میں آ گیا، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ سنا بھی. اب کیا سنا، سمجھ رہے نا؟ یعنی وہ جو سنا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب ہم نے سن لیا. یہ بہت اعجاز ہے قرآن کا. آپ کتنی بھی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کتنی بھی تحقیق کرتے جائیں گے نا، پھر بھی کہیں گے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو جو نہیں معلوم ہو وہ بہت کچھ ہے. چلیے ہمارے درس میں ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں لوگ، بڑی خوش. ہاں کوئی بات نہیں. تو وہ دیکھیے جو آپ جب ممبئی سے چلتے ہیں جہاز میں، آپ تو شروع ہونے والا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اگر ہوا آ جائے نا طوفانی، تو 15 دن بس نہیں ہوں گے، مہینہ بھی لگے گا. اس وقت یہ سمجھ میں آئے گا کہ 1000 سال اور 50 سال. تو مطلب ہے نا کہ ہمارے مقابلے میں 1000 کے مقابلے میں اور 50,000 کے مقابلے میں ایسی وہ کہیں کوئی قید نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ 1000 ہی سال قید نہیں ہے، کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ 1000 2000 3000. جیسے کہ آج دیکھیں نا کتنی فرق ہے. آپ گاڑیوں سے جاتے ہیں، چلے گاڑیوں میں بھی فرق ہے، جو گاڑیاں ہیں ان کی رفتار بھی فرق ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں، جامعیت قرآن کریم کی ہے. چلیے تو کیا میں نے میسج دیا؟ سورہ سجدہ کتنے وہ دیکھ کر آ جائیے. چلیے سبحانک اللہم. ہاں دعا تو ہو گئی.